نماز پر لگ جاؤں ولا تلا شروع اور قال اللہ تبارک و تعالی اللہ صاحب علیہ اجرا الا الموجہ فی الصفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام کے بڑے الصلاة والسلام علیکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلام جو بڑا ہی رحیم کریم ہے، ستار و غفار ہے، بڑا ہی مہربان ہے، ان گنت بے حساب اس کی حمد و ثنا وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، کوئی بھی اس کے سوا عبادت ہے۔ ان گنت بے حساب درود و سلام کائنات کے امام، نبیوں کے امام، خدا کے محبوب، پیکر حسن و جمال، آمنہ کے لال جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد و حساب درود و سلام کے بعد عزیزان گرامی، آج کی محفل بڑی بابرکت محفل ہے۔ میں یہ درخواست کروں گا کہ ہر آدمی اپنی کسی حاجت کی نیت لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم شخصیت کے سر کے حاجت کو انشاءاللہ ادا کرے۔ میں نے قرآن قاری صاحب کو میں یہاں آتا ہوں نا تو اوپر بیٹھے کچھ شرم بھی آتی ہے، لیکن کچھ باتیں کہہ لیتا ہوں، اصلاح ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو یہ اپنے لیے غنیمت سمجھتا ہوں کہ ایک عالم جلیل فاضل نبی اہل سنت کے جید عالم دین کے سامنے گفتگو کروں، کوئی ایسی بات ہو تو مجھے سمجھا دیں، اس لحاظ سے میرے لیے بڑی باعث فخر والی بات ہوتی ہے۔ میں نے قرآن پاک کو 2 جگہوں سے تلاوت کیا، سادہ سا اس کا مفہوم ہے کہ جو میرے رستے میں قتل کر دیے جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، یا اللہ پھر کیا کہیں، بازو کٹ گئے، گردن کٹ گئی، آنکھیں بھی نکل گئی، ہر چیز علیحدہ علیحدہ ہو گئی، تو کہتا ہے کہ مردہ نہ کہو، وَالْأَحْيَاءُ آپ نے کہا وہ زندہ ہے، وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اس کی زندگی کا تمہیں خوف۔ اور دوسری جگہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو ارشاد فرمایا، پیارے محبوب سے کہہ دو کہ میں تم سے کسی بات کا سوال نہیں کرتا، جنت میں نے دکھائی، نماز روزہ میں نے بتایا، خدا کا احسان میں نے دیا، تمہارے دلوں کو میں نے بدلا، تمہاری سوچ کو میں نے بدلا، تمہیں زمین سے اٹھایا، آسمان ثریا پہ بٹھا دیا، تمہیں زمین و آسمان کی زینت بنا دیا، تم عرب کے بدو تھے، گئے گزری یہ قوم تھی، میں نے ہفت تقریر کا تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ شان اور مقام میرے رب نے عطا کر دی کہ اب آسمانوں سے فرشتے بھی آ کر تمہیں سلام کہتے ہیں، تو میں تم سے کسی بات کا سوال نہیں کرتا، ان سے کہہ دو جو میرے قرابت دار ہیں، جو میرے پیارے ہیں، ان سے تم نے پیار کرنا۔ تو میں بڑی مختصر سی گفتگو اپنی وسعت کے علم کی، مجھے اپنی کم علمی کا بھی احساس ہے، یہ احساس کرتے ہوئے گفتگو کروں گا۔ یہ بات ذہن میں رکھو، جو زندگی اللہ کو دے دیتا ہے، جو اپنی جوانی اپنا کھانا پینا چھوڑ کر اپنے رب کو دے دیتا ہے، پھر رب اسے ایسے نہیں چھوڑتا۔ رب کہتا ہے تو نے سب کچھ مجھے دیا ہے، میں تجھے دنیا میں بھی زندگی عطا کر دوں گا، بلکہ بل عند ربہم یرزقون، میں اسے رزق بھی دیتا ہوں، اور اس کی زندگی تمہارے لیے نمونہ بھی بن جاتی ہے۔ 2 صحابیوں نے صبح جنگ ہونی ہے، 2 صحابی سامنے بیٹھے ہیں، کہنے لگا تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ پہلے صحابی نے دعا کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ صبح جنگ کا میدان ہو، میرے ہاتھ میں تلوار ہو، میں تلوار کو چلاتا رہوں، گردنیں کاٹتا رہوں، لوگوں کو مارتا رہوں، اور مجھے تو فتح عطا کر دے، میں غازی بن کے میدان جنگ سے باہر آؤں۔ دوسرے نے کہا آمین۔ اب کہا تو دعا مانگ، اس نے دعا مانگی، یا اللہ جب صبح جنگ کا میدان گرم ہو، تیرے رستے میں نکلا ہوں، تلوار میرے ہاتھ میں ہو، میں کافروں کو ماروں، تیرے دشمنوں کو ماروں، مارتا چلا جاؤں، یہاں تک کہ وہ تلواریں مجھ پر چلیں، نیزے بھی چلیں، میری گردن بھی کٹ جائے، میرے بازو بھی کٹ جائے، میرے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہ رہے۔ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جب شام ہو تو میں تیرے شہیدوں میں شامل ہوں۔ جب صبح میدان جنگ کا وقت آیا، اس کی بھی دعا قبول ہوگی، اس کی بھی دعا قبول ہوگی۔ شہید کی بڑی شان ہے، اور بالخصوص وہ شہید جو نبی پاک کا پیارا ہو۔ ایمان سے میرے نبی نے کہا کہ میرے رب نے
اب دیکھو کسی کو اپنے نسب کا پہلے پتہ نہیں ہوتا، کسی کو اپنے گھرانے کا پہلے پتہ نہیں ہوتا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے کہا جب اللہ نے گروہ بنائے مجھے اچھے گروہ میں رکھا، جب قبیلے بنائے مجھے اچھے قبیلے میں رکھا، جب اس کے خاندان بنائے مجھے اچھے خاندان میں رکھا۔ ایمان سے مکے کی سرزمین کے اندر جب سیدنا امیر حمزہ، سیدنا حضرت عباس، جناب ابو طالب چلتے تھے تو مکے کی سرزمین دیکھتی تھی کہ یہ شاہ سوار کون جا رہے ہیں۔ حسن کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، ایمان سے کسی مکے کے چوک کے اندر جب سیدنا امیر حمزہ کھڑے ہوتے تھے نا، ان کا قد، ان کی جوانی، ان کا حسن، ان کی زبائش، ان کے کپڑے، ان کا رنگ، ان کا ڈھنگ اور ان کی چال، ان کی گفتار جب مکے والے دیکھتے تھے تو کوئی نظر آتا تھا کہ عرب کا بہت بڑا سردار ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اتنی وہ امیر حمزہ وہ شخصیت تھی، جب کسی سے بات کرتے نا، بات بعد میں کرتے لیکن پہلے اس کو اس کا جواب دے کر پوچھتے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اور ان کی آپ نے اکثر جو ان کی بات سنی، آپ شکار کے بڑے شکین تھے، کمان ہاتھ میں ہے، جب آپ کی خادمہ رستے میں ہے، جب آپ گھر کی طرف آ رہے ہیں آپ کی خادمہ کہتی ہے اتنا جوان بنا ملتا ہے، اتنا تو شیر بنا ملتا ہے، اتنا تو دلیر بنا ملتا ہے، پتہ تیرے بھتیجے ایمان سے نبی پاک سے اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے بھی اور بعد بھی حضرت امیر حمزہ کو نبی پاک سے بڑا عشق تھا اور نبی پاک کو حضرت امیر حمزہ سے بڑا پیار تھا۔ دونوں کی طرف ایسا ایک رنگ تھا ان کے اندر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تیرا بھتیجا ہے نا محمد، زور کی بات ہے، زور سے بات ہے، کہا تیرا بھتیجا، کہا کیا ہوا اسے؟ مرحلہ کے اندر 3 شاہ سوار تھے، جو میدان کے بھی شاہ سوار تھے، گھوڑے کے بھی شاہ سوار تھے، تلوار کے بھی شاہ سوار تھے اور کشتی میں کھاڑے کے بھی شاہ سوار تھے، جن میں ایک حضرت سیدنا امیر حمزہ، جناب سیدنا عمر فاروق جناب، اور اس کے بعد عمر ابن شامی ابو جہل، یہ 3 افراد ایسے تھے جو مکے کی سرزمین کے اندر بہت بڑے پہلوان شمار ہوتے تھے، ان کے مقابلے بھی ہوتے تھے، کشتیاں بھی ہوتی تھی۔ یہ 3 کہا تیرے بھتیجے کو اس نے برا بھلا کہا، اسے تکلیف پہنچائی۔ اب وہ گھر میں نہیں گئے، ابو جہل خانے محرم کعبہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کمان لوہے کی کمان تھی اور اس کے سر پر ماری، اس کا سر کھل گیا، پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ ابو جہل کے مہدی اٹھے، ابو جہل نے انہیں بٹھا دیا کہ ان کا مقابلہ نہ کرو، آج امیر حمزہ گرمی میں ہے، تلخی میں ہے، ٹھہر جاؤ۔ اور کہا مار کے تلوار، اس کا سر پھاڑ کے، پھر کہا آج تم نے میرے بھتیجے کو یہ کہا ہے؟ کہا میرے بھتیجے کو بھی کوئی نظر اٹھا کے آپ کے بعد دیکھنا، میں تیرا وہ اثر کروں گا کہ کائنات دیکھے گی کہ امیر حمزہ نے ابو جہل کو کس طرح فرناد کیا ہے۔ جب آپ گھر آئے نا اپنے بھتیجے سے ملے، کہا اے محمد، بہت زور سے آئیے، ابھی کلمہ نہیں بھائی، ایک روایت آتی ہے کہ کہ وہاں شاید پڑھا، کہا تو کلمہ کہتا میں نے یہ بھی پڑھ لیا۔ بات کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا میرے بھتیجے آج میں نے تیرا مطلع لے لیا، دل ٹھنڈا کر لے، دل خوش کر لے۔ دیکھو آمنہ کے لال کو اللہ نے جتنا نبی کی شان اونچی کی ہے، میرے نبی کا حوصلہ بھی اتنا اونچا کیا۔ کائنات کے اندر کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کا مقابلہ کر سکے۔ نبی پاک نبیوں کے امام ہیں، خدا کے محبوب ہیں، اور ایمان سے وہ مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں، آواز عرشوں پہ آتی ہے۔ کہا میرے چچا مجھے اس سے بڑی خوشی ہوتی تو میرا کلمہ پڑھ لیتا، مجھے اللہ کا آخری نبی مان لیتا، یہ لات کو چھوڑ کر، منات کو چھوڑ کر، حبل کو چھوڑ کر، عزا کو چھوڑ کر تو میرا کلمہ پڑھ لیتا، میرے رب کو ایک مان لیتا اور اعلان کرتا مکے کی سرزمین میں قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج مدی مکے کی سرزمین میں کہتا الحی القیوم مالک یوم الدین، آج تو اعلان کرتا میرے بھتیجے، میرے چچا، میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا اور ایمان سے کہا بھتیجے خوش ہو جا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔
रसूल, اے سونے میرے بھتیجے میں تیرا کلمہ بھی پڑھتا ہوں. اور جب سیدنا یہ حضرت عمر فاروق سے غالباً 2 دن پہلے مسلمان ہوئے, 2 دن یا 3 دن یا 1 دن پہلے مسلمان ہوئے حضرت امیر حمزہ مسلمان ہوئے. اور دار ارقم کے اندر 39 مسلمان نبی پاک کے صحابہ جمع ہو گئے. اب ایک اور شیر آ گیا, ایک اور دلیر آ گیا, ایک اور پہلوان آ گیا, میرے نبی کا دلدار آ گیا, میرے نبی کی پکار آ گیا, میرے نبی کا انتخاب آ گیا, میرے نبی نے جسے مانگا وہ آ گیا. کون آ گیا؟ سیدنا عمر فاروق آ گیا. میں اس واقعے کی تفصیل کی طرف نہیں چلتا. آئے وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تلوار لے کر, جو بھی واقعہ آپ کی طرف نہیں جاتا. جب دروازہ کھٹکھٹایا, دار ارقم کے دروازے پہ کھڑے ہیں, کون آ گیا؟ 40-39 صحابہ موجود ہیں. کون آ گیا؟ آواز آئی, وہ آ گیا جس کو رب بھی پسند کرتا ہے, رب کا رسول بھی پسند کرتا ہے. ہاں, کون آ گیا؟ عمر آ گیا. ذرا کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ, لوگ سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ. حضرت امیر حمزہ نے میان سے تلوار نکالی اور نکال کے کہا, آقا آپ پیچھے ہٹ جاؤ. اگر عمر فاروق اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک, ورنہ وہ پہلوان ہے تو میں بھی پہلوان ہوں, وہ شیر ہے تو میں بھی شیر ہوں, وہ بہادر ہے تو میں بھی بہادر ہوں. آج اور ایمان سے امیر حمزہ کی 2 تلواریں ہاتھ میں ہوتی تھی, 2 تلواروں سے جنگ لڑتے تھے حضرت امیر حمزہ. ایک آدمی, ایک سپاہی ایک تلوار نہیں اٹھا سکتا, لیکن سیدنا امیر حمزہ 2 تلواروں سے جنگ لڑتے ہیں. اور ایمان سے کیا مجال کہ کوئی آپ کے قریب آ جائے, کوئی آپ کے نزدیک آ جائے. اور میں یہاں رک کر ایک ادھر آپ کو لانا چاہتا ہوں, پھر میں پلٹتا ہوں. جب جنگ احد کا وہ منظر آیا نا, میرے نبی نے کہا مدینے میں ٹھہر کا مقابلہ کرتے ہیں. نوجوان صحابہ نے کہا نہیں آقا, ہم باہر نکل کے مقابلہ کریں گے. میرے نبی اندر گئے اور رات نبی پاک نے خواب دیکھا کہ تلوار ٹوٹ گئی, گائے ذبح ہوئی. کہا یہ سرکار نے اس آفت کی طرف اشارہ کر دیا, 70 صحابہ کی شہادت کی طرف اشارہ کر دیا. سرکار 2 زیرے پہن کر تلوار لے کر باہر نکلے. صحابہ اکرام کہنے لگے نبی پاک کی رضا ادھر تھی تو ہم ادھر ہی مقابلہ کریں. آقا اگر آپ کی مرضی مدینے میں رہ کر مقابلے کی ہے تو ہم اپنی رائے واپس لکھتے ہیں. آقا جیسے آپ کی مرضی ہے. نبی پاک نے فرمایا جب نبی ہتھیار پہن لیتا ہے پھر وہ اتارتا نہیں ہے. اور یہاں رک کر میرا ایک جملہ سنیں, کائنات کے اندر, زمین و آسمان کے اندر کہاں پر بھی تمہاری سوچ جائے, تمہارا خیال جائے, تمہارا تصور جائے, اگر حسن میں سب سے اعلیٰ تو آمنہ کا نام ہے, علم میں سب سے اعلیٰ تو آمنہ کا نام ہے, بہادری میں سب سے اعلیٰ تو آمنہ کا نام ہے, گھوڑ سواری میں سب سے اعلیٰ ہے تو آمنہ کا نام ہے. کوئی بھی میرے نبی سے بڑھ کر نہیں ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے. حضرات محترم, پھر کیا تھا؟ جب دروازہ کھلا دیکھا عمر آ گیا, رضی اللہ تعالیٰ عمر آ گیا. ہاں, یہ نہیں کہا کہ رب کی دلیل کیا ہے, میں تو قتل کرنے کے لیے نعوذ باللہ صاحب کو مارنے کے لیے تلوار لے کے آیا تھا, کوئی سوال نہیں کیا. دروازہ کھلتا ہے, ادھر آمنہ کا لال ہے, ادھر عمر فاروق ہے. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا سچا رسول ہے. اب ایک نعرہ بلند ہوا, ایک نعرہ بلند ہوا. کیا نعرہ تکبیر اللہ کی, حمد اللہ کی کبریائی کی بلندی ہوئی. اور پھر جب حضرت عمر فاروق نے کہا نا اب حرم میں نماز پڑھے, اب یہ منظر بڑا پیارا ہے. ذرا تصور کریں, کیا کتنے صحابہ ہو گئے؟ 40 صحابہ. کتنے ہو گئے؟ 40. اب ایمان سے 20-20 کی 2 قطاریں بنتی ہیں. دار ارقم سے 20-20 کی 2 قطاریں بنتی ہیں. ایک قطار کے آگے سیدنا امیر حمزہ تلوار لیے چلتے ہیں اور ایک قطار کے آگے جناب سیدنا عمر فاروق چلتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آمنہ کا لال, اس کائنات کا رکھوالا چلتا ہے, اس کائنات کا رکھوالا ساتھ ساتھ جا رہا ہے. اور ایمان سے جب یہ قافلہ, یہ جلوس, کیا شان ہوگی, کیا مقام ہوگا, کیا عظمت ہوگی کہ ایک صف کے آگے عمر فاروق ہو. کون ان کا مقابلہ کرے, کون ان کے سامنے آئے, کون ان کو چیلنج کرے. جب انہوں نے دیکھا کہ ابھی ہم دیکھیں گے وہ حرم میں
ابو جہل انتظار میں تھا کہ عمر فاروق ہوں گے، تلوار سے ان کے خون بہہ رہا ہوگا اور آ کر ہمیں کہیں گے کہ میں